اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس زمانے میں آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ چارہ کار نہیں کہ وہ بھی میری اتباع کر کے چلیں گے، اگرچہ ان کی اپنی شریعت، اپنی کتابیں اپنے وقت میں معتبر تھیں اور قابل عمل تھیں، لیکن قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب کوئی کتاب گزشتہ وہ قابل عمل نہ رہی، منسوخ ہو گئی۔ ماننا سب کو، ایمان سب پر ہمارا ہے۔ ایمان اور پکا مومن اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے گزشتہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے اور اسلام سے نکلنے کے لیے گزشتہ کسی ایک کتاب کا یا نبی کا بھی انکار کیا تو یہ اسلام سے نکل گیا، یہ کافر ہو گیا۔ اس لیے ہمارے لیے قابل عمل صرف قرآن ہے ابھی۔ بہرحال اس سے ایک یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کوئی کتاب یا وحی پر بھی ایمان لانے کا ذکر بھی ضرور ہوتا۔ صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا۔ سب میں آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء، پہلی وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں بھی اس کا اشارہ نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ آخری وحی ہے، آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ پانچویں صفت یہ فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اس سے مراد عالم آخرت ہے، یعنی وہ عالم جو موجودہ سلسلہ زندگی کے بعد شروع ہوگا۔ قرآن کریم جن حقیقتوں کو ماننے، قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے، ان پر پورا یقین کرنے کی پرزور دعوت دیتا ہے، ان میں خدا کی ذات، اس کی صفات، توحید باری تعالیٰ کے بعد آخرت ہی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں اور اس کی نازل کی ہوئی ساری کتابوں نے آخرت کو ماننے اور اس پر ایمان اور یقین رکھنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ آخرتی کے بیان سے متعلق ہے۔ یہ قرآن بھی 3 حصوں میں تقسیم ہے، پہلے جسے عرض کیا جا چکا، توحید، اللہ کی وحدانیت، رسالت، پیغمبروں کے واقعات اور معاد، ان آخرت کا سارا نظام کہ دنیا دارالعمل ہے اور یہاں کی زندگی کے بعد عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا عالم بدلے کا عالم ہے جہاں انسان کے دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عالم آخرت کا اس عالم دنیا سے گہرا تعلق ہے۔ آخرت کی زندگی ہمارے اس دنیا کے کاموں اور یہاں کی زندگی کا ہی نتیجہ ہوگی۔ جیسے کہ عام زندگی گزاریں گے، آخرت میں اسی طرح اس کا پھل ملے گا، اس کی محنت کا پھل ملے گا۔ تو متقین کی 5ویں صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ قیامت اور اس کے بعد حشر نشر، حساب کتاب اور جزا اور سزا، جنت جہنم کا ثواب و عذاب، جو کچھ ہونے والا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یقینون میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ آخرت کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو، اگرچہ غیب چیزیں ہیں لیکن اس کا یقین اتنا دل میں بٹھانا پڑے گا کہ جیسے حاضر چیز کو دیکھ کر آدمی اس کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو یقینی جانتا ہے۔ متقین کی کامیابی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اگلے صفحے پہ کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں یہ نعمت ملی کہ رائے حق نصیب ہوئی اور آخرت میں یہ لوگ نصیب والے ہوں گے کہ ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ یا مفلحون کا ترجمہ پورے کامیاب، اور عربی میں بہت وسیع معنی میں آتا ہے۔ دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں لفظ فلاح میں جمع ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ سے صاف اور واضح طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کامل فلاح دنیا اور آخرت کی بس انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقین کی ان مذکورہ صفات سے متصف ہو جائیں۔ اسی سے اس کی ضد کو بھی سمجھ لیا جائے، جو لوگ ان مذکورہ متقین کی صفات کو اختیار کریں گے، متقین کی صفات کو نہیں اختیار کریں گے، وہ کبھی مکمل فلاح کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے اہل ایمان متقین کی صفات اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں جنہیں پوری پختگی حاصل تھی، دنیا نے ان کی کامیابیوں کو دیکھ لیا اور اللہ نے جو ان سے وعدے فرمائے تھے وہ سب پورے ہوئے۔ تو یہ تھا آج کا سبق ہمارا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور دین پہ چلنے والوں کو کامیاب کیا، دنیا نے دیکھ لیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے رہبر بنا کر بھیجا۔
اور پھر ان کے ایمان کو، اور آپ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے متعلق فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائیں اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ لوگ سیدھا رستہ پا لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے بھی صحابہ کے متعلق فرمایا اصحابی النجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو جس کے پیچھے چلے گا سیدھا راستہ پا لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کی اور ان دیندار لوگوں کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے سمجھ کر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔